اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اس کو بخار میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو 3 نعمتوں سے نوازتا ہے، یا تو اس کو بخار ہوتا ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا درد چشم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ بیماری میں ہو اور آگے جا کر بندوں سے شکوہ کرے، جی مجھے بخار ہو گیا، مجھے سر درد ہو گیا، میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ آج تک کوئی بھی بندہ اس بیماری سے مبتلا نہیں ہو سکا، مجھے رات کو نیند نہیں، مجھے یہ ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شکایت ہے، صبر کرنا سیکھیں۔ بیماری ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جو بندہ بیماری بستر پر لیٹا ہوا ہے، ہر ایک کروٹ بدلنے پر اس بندے کے 40 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر رات جو اس کو سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی، اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجاہد راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، اور ہر ایک تلوار مارنے پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس بندے کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے ایک درخت سے خشک پتے زمین پر گرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو 3 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ بیماری میں مبتلا کرتا ہے، دوسرا سر میں درد ہوتا ہے، تیسرا درد چشم میں مبتلا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے وہ بندہ کبھی بھی نہیں گزر سکتا جو بندہ بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ معتبر روایات میں ہے، بہت زیادہ معتبر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب ہے اس بندے کو کہ جو بندہ مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا اگر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنی ثواب اور اجر ہے تو ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میرا جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جائے، اتنا مجھے تکلیف ہو، تاکہ اس کا صبر۔ جب خداوند عالم کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں نے تیری یہ دعا سن لی، اور اس دعا کو بھی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں، اور اس کا اجر اور ثواب میں تمہیں آخرت میں عطا کروں گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے تکلیف اور مصیبتوں کے سمندر میں ایسے غوطے دیتا ہے جیسے غوطے دینے کا حق ہو، اور اس کو ایسی بلاؤں میں مبتلا رکھتا ہے کہ جیسے اس مصیبتوں پہ رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 40 دن تک بیمار نہیں ہوا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے امام فرماتے ہیں کوئی بندہ وہ نہیں گزر سکتا جو بندہ اس دنیا کے بلاؤں اور مصیبتوں سے نہ گزرا ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندے پر بیماری کو ایسے نازل کرتا ہے جیسے کوئی بندہ سفر میں ہو اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے تحفے اور تحائف بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، منقول ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دعوت کی، حضور چلے گئے اس کے گھر، اس نے کھانے کا اہتمام کیا۔ اب بیٹھے ہیں نبی اکرم بھی اور صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بندے کے مکان کی چھت پر ایک مرغی نے انڈا دیا، اور وہ انڈا گرنے والا تھا، کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ مرغی انڈا دے گی اور یہ انڈا نیچے گرے گا اور ٹوٹ جائے گا، تو اس نے انڈا دیا لیکن وہ گرا نہیں ہے، کوئی تنکا اس کے آگے آ گیا اور وہ محفوظ رہا۔ تو تعجب کیا صحابہ کرام نے، نبی اکرم نے تعجب کیا، وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی نبوت کی قسم ہے آج تک میرا اتنی ہی نقصان نہیں ہوا، فرمایا کبھی بھی میں بیمار نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کی دعوت ٹھکرا دی اور صحابہ کرام کو کہا اٹھو چلو اس گھر سے، اس گھر پر اللہ کی رحمت نہیں ہے،